وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو یا علیحدگی میں بات کرنا چاہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پس پیش کرو اپنے اس علیحدگی میں ملاقات یا اس سرگوشی سے پہلے صدقہ۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ فإن لم تجدوا، پس اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 سورۃ المجادلہ، یہاں سے آج کا سبق کا آغاز ہم اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ سورۃ المجادلہ کے مضامین کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی کہ مرکزی مضمون تو اجتماعیت یا معاشرتی اصلاحات ہے، اور اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں زہار کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو مجلس کے آداب ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور پھر اس میں ایک خاص قسم کی جو منافقین اور یہود کے گٹھ جوڑ سے ایک خاص معاملہ کیا جاتا تھا، وہ تھا آپس میں سرگوشیاں کرنا اور اس طرح کی آپس میں خسر پسر کرنا جس سے مسلمانوں کے اندر تشویش پیدا ہو، تو اس کا ذکر اللہ کریم نے کیا ہے۔ اور پھر یہ والا جو حصہ ہے جو آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 ہے، خاص طور پر یہ والا حصہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سرگوشی ہے یا آپ کی جو مجلس کے آداب ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی جو آیت نمبر 11 ہے وہ بھی آداب مجلس ہی کے حوالے سے تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب آپ کو کہا جائے کہ تفسحوا فی المجالس، کہ جہاں تم بیٹھے ہو آپس میں کشادگی پیدا کرو، تو تم بھی پھر کھلے کھلے ہو جایا کرو۔ اگر تم کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ ایک تو مجلسی کشادگی ہوگی، جو مجلس کے اندر بیٹھنے کے حوالے سے جو سہولت ہوتی ہے، ایک تو وہ سہولت ہوگی، اور دوسرا اوورآل زندگی کے اندر کشادگی پیدا ہوگی۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہاں سے ایک بات یہ بھی مفسرین نے بڑی خصوصیت کے ساتھ لکھی ہے کہ عمل اور جزا ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں جن کی جو جزا ہے اس کے مشابہ ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس کا حوالہ بہت سارا تذکرہ موجود ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا۔ اچھا، یہ اور پھر یہ جب کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اپنی جگہ سے بھی اٹھ جانے کے لیے کہہ دیا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ مطلب یہ کہ مجلس سے اٹھ جانے کو کہہ دیا جانا یہ بھی کوئی بہت انسلٹ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس کے آداب کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ سے منتظمین کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں فلاں جگہ چلے جائیں، تو انتظام کرنے والوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص کو کہاں بیٹھنا ہے، تو آپ اس کے مطابق کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسرا خاص طور پہ اس میں ادب یہ سکھایا گیا، کیونکہ منافقین اور یہود
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ کے بیٹھتے تھے تو جلیل القدر صحابہ کرام بعض اوقات وہ پیچھے رہ جاتے، اور یہ جو منافقین اور یہود ہیں یہ قریب قریب بیٹھے ہوتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے قریب وہ بیٹھے ہیں جو اہل حل و عقد ہیں، یعنی جو زیادہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان، تقوی، زہد، ورع زیادہ دیا ہوا ہے، عقل مند لوگ، وہ میرے قریب بیٹھے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ، یعنی میں مجلس کا یہ ادب۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اگر تم کرو گے، جب بھی کہا جائے گا تو یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بھی اور اہل علم کے بھی درجات بلند کر دے گا، یعنی صرف یہ مجلسی فوائد ہی نہیں ہوں گے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کشادگی جو ہے وہ پوری زندگی کی کشادگی ہے، اور اسی طرح سے یہ جو درجات کی بلندی ہے یہ صرف اور صرف مجلس کے حوالے سے نہیں، علاوہ ازیں فوائد بھی بہت سارے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور درجہ جو بلند ہونا ہے اس کے بارے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ درجہ ہوتا ہی اوپر کی طرف ہے، جو نیچے کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہوتا ہے وہ درکہ ہوتا ہے، اوپر کو درجہ ہوتا ہے، نیچے کو درکہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو سیڑھی کا ایک سٹیپ آپ اوپر چڑھتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف درجہ ہے، نیچے کی طرف درکہ ہے۔ اس لیے منافقین کے بارے میں جو اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، درکے میں۔ درجہ تو ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے اس کو ہیں، وگرنہ نیچے کی طرف درجہ نہیں ہوتا، نیچے کی طرف درکہ ہی ہوتا ہے، اردو میں ہم اس کو درجہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے، تو گویا جس کے پاس بھی علم ہو تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، جس کے پاس بھی ایمان ہو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ درجات کی بلندی صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے انبیاء کی قدردانی کی جانی چاہیے تو انبیاء کے جو ورثاء ہیں ان کی بھی قدردانی اسی طرح سے کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اوت العلم سے مراد میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اوت العلم فرمایا قرآن میں۔ اچھا، باقی عام علماء جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، اور خاص طور پہ جو اخروی اعتبار سے درجات کی بلندی ہے اس میں تو ہمیں بہت ساری خاص احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس شخص کے پاس علم ہے، اور علم ظاہر ہے سب سے بڑا جو علم کا منبع اور ماخذ اور چشمہ ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے، تو قرآن والے جو ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نیچے گرا دیتا ہے، زوال آتا ہے۔ گویا عروج و زوال قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جن کے پاس قرآن کا علم ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات دنیا میں بھی بلند کرتا ہے، اور اخروی اعتبار سے وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، کہ قرآن والے سے یہ کہا جائے گا، تو جو قرآن والا ہے گویا سب سے بڑا عالم تو وہ ہے جو قرآن کا عالم ہے، تو قرآن والے سے یہ کہا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جنت کے اندر اس نے چڑھنا ہوگا تو اس کی بلندی کتنی ہوگی، اور ساتھ اس کو کہا جائے گا کہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، اس لیے کہ ان منزلک عند آخر آیت تقرؤھا، تیرا محل وہاں ہے جہاں آخری آیت مکمل ہوگی، لہذا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا تو اتنا اوپر جاتا جائے گا۔ اور وہ یہ پیدل تو نہیں جا رہا ہوگا نا وہاں، یہ کوئی پیدل چڑھنا تھوڑی ہوگا، وہ کوئی جنت کی لفٹ ہوگی، وہ جنت کا کوئی زینہ ہوگا، ایسا کوئی برقی زینہ یا ایسی لفٹیں جو دنیا میں سیکنڈوں میں بہت اوپر لے جاتی ہیں، چند سیکنڈ میں تھوڑا سا توقف کریں تو کوئی منزل آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جنت کی جو لفٹیں ہیں ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے وہ کتنی تیز ہوں گی اور کتنا بلند لے کے جائیں گی، لیکن جس کے پاس علم ہے اور علم پھر قرآن کا ہو
تو اس کو جتنی بلندی عطا ہوگی شاید اتنی بلندی کسی کو عطا نہیں ہوگی. تو یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات میں نے عرض کیا تھا کہ مجلسی فوائد تو یہود کو بھی اور منافقین کو بھی اور ہر مجلس میں موجود شخص کو ہوتے ہیں. مجلس میں کشادگی ہوتی ہے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے. مجلس کے اندر اگر کوئی آسانی ہوتی ہے تو سب کو ہوتی ہے, منافقین کو بھی ہوتی ہے, یہود کی بھی ہوتی ہے. لیکن جو درجات کی بلندی ہے وہ صرف اہل ایمان کو ہوتی ہے اور اہل علم کو ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو فائدہ اس کا نہیں ہوتا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. اچھا, یہ بھی سارے کے سارے آداب مجلس کے ہیں. اب خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ ہر شخص کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کرے, آپ کے ساتھ سرگوشی کرے, اس کو علیحدہ وقت ملے, وہ چاہے مجلس میں بیٹھا ہو لیکن الگ ہو کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے. ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی. جس کا جو مسئلہ ہونا اس نے آ کے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے علیحدگی سے بات کرنی. اب دیکھیں یہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے کسی کی, اس نے ایسا مسئلہ بیان کرنا ہو کہ وہ مجلس میں نہیں بیان کر سکتا, اس نے سب کے سامنے بات نہیں کرنی, اس نے الگ ہو کے بیان کرنی. لیکن اس رویے کو, ایک تو یہ رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تنگی کا باعث تھا. آپ مشکل میں پڑتے تھے, ہر شخص کتنے کو لوگوں کے ساتھ آپ علیحدگی میں بات کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اس میں تنگی تھی, عملی طور پر مشکل تھی, اور دوسرا اس کا فائدہ اٹھایا منافقین نے اور یہود نے. اچھا, جب صحابہ کرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کا موقع رکھتے تھے تو منافقین اور یہود بھی وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی علیحدگی میں بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا, وہ بات کر کے اگر دیکھیں مجلس سجی ہوئی ہو اور ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کر رہا ہو اور سرگوشی کر رہا ہو, تو اس کی ایک ورث تو بنتی ہے نا, مجلس میں ایک ورث بنتی ہے کہ دیکھو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اتنی قربت ہے کہ وہ الگ بات کر رہا. اچھا, اس ورث کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ورث بنانے کے لیے منافقین اور یہود یہ کام کرتے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے اور صحابہ کرام پر کویا وہ جتاتے تھے کہ دیکھیں ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے. اچھا, پہلے ہی عملی مشکل تھی, اور پھر خاص طور پہ ان کی یہ جو بدنیتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر کسی مقصد کے صرف اس لیے بیٹھ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ تاکہ لوگوں کے اوپر یہ بات باور ہو اور ان کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ ہماری بڑی ویلیو ہے اور ہم اپنی اس ویلیو کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے علیحدگی میں بات کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اس طرح کی بات, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے کو مل جائے اور کیا چاہیے. لیکن یہ سارا ماحول اس طرح بنا کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل معاملہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ اگر 10 لوگ 15 لوگ مجلس میں یہ کہیں کہ ہم نے الگ بات کرنی ہے اور 10-15 لوگوں نے الگ بات کرنی ہو, تو ایک تو مجلس میں بات کرنے کا موقع باقی نہیں رہتا, اور عملی طور پر کس کو آپ نے وقت دینا ہے اور کس کو نہیں دینا, یہ بڑے مسائل تھے. ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم دیا جو آیت نمبر 11 میں ہے, وہ آیت نمبر 12 میں ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو تم یہ کیا کرو, اذا ناجیتم الرسول, جب بھی تم میں سے کسی نے علیحدگی میں بات کرنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقہ دینا پڑے گا, پہلے صدقہ دے کے آیا کرو. اللہ اکبر, یہ گویا کنڈیشن رکھ دی, شرط رکھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے کے لیے, سرگوشی کرنے کے لیے, کہ تاکہ اب لوگ صدقہ کریں گے تو صدقہ کر کے آنا پڑے گا, تو پھر اس میں ہر بندہ سوچ سمجھ کے کرے گا کہ جس کو واقعتاً ضرورت ہے وہ آئے گا نا. پھر جو خام خواہ شوقین لوگ ہیں وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے, اور خاص طور پہ منافقین اور یہود
ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ تو صرف اپنی ایک مجلسی وقار کے حصول کے لیے کرتے تھے۔ لہٰذا اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں ایک دم چھٹ گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جس نے بھی آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اب وہ پہلے صدقہ دے بعد میں ادھر آئے۔ ذالک خیر لکم واطہر، اس سے صرف معاملہ جو مجلس کا ہے یا جو عملی مشکل کا ہے صرف وہ آسان نہیں ہوگا، بلکہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ جب صدقہ تم دے کے آیا کرو گے یہ تمہارے اپنے لیے بھی بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ اور تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ صدقہ دینے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تو وہ مومن ہے تو وہ صدقہ دے گا تو اس میں ایک مسکینوں کا فائدہ ہے کہ صدقہ دے کے آئے گا، مسکینوں کو فائدہ مل جائے گا۔ دوسرا، وہ صدقہ دے گا، اس کا مال پاکیزہ ہوگا، وہ صدقہ دے گا اس کو برکت ملے گی، وہ صدقہ دے گا اس کے مال کے اندر اور زیادہ برکت آئے گی، یعنی اس کو جو ذاتی فوائد حاصل ہوں گے اور جو اس کی وجہ سے مساکین کو فوائد حاصل ہوں گے، یہ اس عملی مشکل کو دور کرنے کے علاوہ فوائد ہیں جو ذاتی طور پر بھی سب کو حاصل۔ ذالک خیر لکم واطہر، اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، پاکیزہ تر بھی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے۔ اور جو دوسرے لوگ تھے اہل نفاق، اب ظاہر یہود اس لیے آ جاتے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس زمانے میں جب یہود کے ساتھ معاہدہ تھا تو معاہدے کے زمانے میں یہود کو اس بات کی کھلی اجازت تھی کہ وہ جب آنا جانا چاہتے تھے وہ آ جا لیتے تھے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے اندر یہود کا آنا جانا بھی تھا، منافقین کا آنا جانا بھی تھا۔ منافقین تو اس لیے آتے جاتے تھے کہ وہ تو بظاہر کلمہ گو تھے اور وہ مسلمانوں میں گھلے ملے ہوئے تھے، اور یہود اس لیے آتے جاتے تھے کہ ان کے وہ معاہد تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، لہذا منافقین اور یہود کا جو آپس کا گٹھ جوڑ ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے مشکل کا باعث تھا۔ اس لیے مجالس کے اندر ان ساری جو نزاکتیں ہیں ان کا خیال رکھا گیا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ظاہر ہے کہ غریب مسکین صحابہ بھی تھے نا، جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو نا خرچ کرنے کے لیے تو ان کو استثناء دے دیا کہ جو بالکل ہی غریب ہو اور جو کہے کہ میرے پاس تو صدقہ دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے یہ گنجائش مل گئی، استثناء مل گیا کہ وہ اگر صدقہ دیے بغیر بھی آ جائیں تو ان کو اجازت تھی غریب صحابہ کرام کو کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ یعنی تمہارے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا وہ جو تخفیف ہے اور وہ جو استثناء ہے جو غریبوں کو ملنا چاہیے وہ پہلی آیت میں ہی دے دیا گیا۔ اب اگلی آیت کو کہا جاتا ہے یہ پہلی آیت کی منسوخ آیت ہے، یعنی ناسخ آیت ہے، پہلی آیت منسوخ ہے، بعد والی ناسخ۔ کیا یعنی جو ناسخ و منسوخ کا اصول ہے قرآن حکیم کے اندر کہ بعض احکام آتے ہیں اور پھر ایک خاص وقت میں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، ایبروگیشن جس کو کہتے ہیں، تو یہ اس اصول کی ایک بہت عمدہ اور بہترین مثال ہے کہ یہ حکم آیا کہ صدقہ کیا کرو، اور پھر یہ جب یہ حکم آ گیا اور اگرچہ اس میں استثناء بھی دیا تھا کہ غریب لوگ جن کے پاس نہیں ہیں وہ صدقہ دیے بغیر بھی آ سکتے ہیں، تو عملاً اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عملاً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو منافقین تھے اور یہود تھے وہ تو تھے ہی، وہ تو ہوتے ہی پرلے درجے کے بخیل ہیں، لہذا وہ اپنے بخل کی وجہ سے رک گئے کہ ہمیں نہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خام خواہ پیسے ضائع ہوں گے، خام خواہ صدقہ دیں گے، نہیں دیتے ہم۔ تو اصل میں تو ان کو فائدہ ہونا تھا، ذالک خیر لکم واطہر، اگر وہ صدقہ دیتے تو ان کے دل کی جو بخیلی ہے اور یہ جو کمینگی ہے اس میں کمی آنی تھی، یہ بھی فائدہ تھا ان کو، انہوں نے نہیں دیا اور وہ رک گئے۔ اور اسی طرح جو صحابہ کرام تھے جو مضبوط ایمان والے، ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی، اس حکم کی حکمت سمجھ آ گئی کہ اللہ کے اس حکم کی حکمت یہ ہے کہ جس عملی مشکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوتے ہیں تو گویا اس مشکل سے مجلس کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو بچانا ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی۔
لہٰذا عملاً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو سرگوشیاں تھیں، وہ جو عملاً دقت تھی اور جو لائن لگی ہوئی ہوتی تھی لوگوں کی بات کرنے کی، وہ ساری کی ساری کمی ہو گئی۔ منافقین و یہود اس لیے رک گئے کہ انہوں نے صدقہ دینا نہیں تھا، اور یہ صحابہ کرام اس لیے رک گئے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کا احساس ہو گیا۔ لہذا بالعموم وہ مقصد فوری طور پر حاصل ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم دیا تھا، اور پھر وہ مجلس کا وہ رنگ ڈھنگ نہ رہا کہ ہر شخص کا دل کرے کہ میں جاؤں اور میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کروں۔ جو ہر شخص جو بھاگ کے آگے ہو رہا ہوتا تھا وہ اس حکم کی وجہ سے سارے رک گئے۔ اب یہ گویا جس مقصد کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور وہ جب مقصد حاصل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم اٹھا لیا۔ فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم نے سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا ہے؟ سرگوشی سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے؟ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کوئی بہت بڑی مصیبت پڑ گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ڈیکورم برقرار رہے، یہ تو اس لیے کیا تھا۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم نے یہ کیا ہی نہیں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ کیوں نہیں کیا، اس سے لگتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا جو اللہ کا حکم ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ عملاً سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے کے واقعات نہ ہونے کے برابر تھے۔ یعنی حکم تو آیا ہوا تھا، لوگ صدقہ دے کے خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے علیحدگی میں بات نہیں کرتے تھے، لوگوں نے یہ نہیں کیا، بعض آ گئے، رک گئے۔ رک کیوں گئے؟ منافقین کے رکنے کی وجہ اور تھی اور اہل ایمان کے رکنے کی وجہ اور تھی، لیکن رک بہرحال گئے، وہ جو سسٹم تھا وہ سارا سیدھا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، ڈرے بھی تم ہوئے ہو کہ یہ جناب اب کیا ہے، یہ منافقین تو باقاعدہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہم نے اب بات کرنی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے پیسے دے کے آئیں، پہلے صدقہ کر کے آئیں، یعنی ان کو اس بات کا، لیکن دیتے وہ نہیں تھے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، یہ عملاً یہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، وہ جس مقصد کو کے لیے اللہ نے یہ حکم جاری کیا تھا وہ مقصد گویا حاصل ہو گیا۔ جب حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نے کیا ہی نہیں تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ گویا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نظر کرم فرما دی ہے۔ تاب اللہ علیکم، تاب علی، ایک ہوتا ہے تاب الی الف کے ساتھ، تاب الی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اگر تاب علی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندے کی طرف نظر رحمت کرنا۔ تو تاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تمہاری طرف نظر رحمت فرمائی ہے، تو گویا وہ جو پہلے کنڈیشن تھی صدقے کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ تو نہیں کرنا، لیکن باقی اعمال جو ہیں وہ کرتے رہو۔ وہی آپ کو جو آداب مجلس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے لیے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے باقی اعمال ہی کافی ہیں۔ کون سے؟ جو عام اعمال ہیں، عام نیک اعمال کرو اور وہ کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ جو نیکی کرتا رہے گا اور نیکی کر رہا ہوگا، جو نیکی کی روش پر گامزن ہوگا، وہ گویا یہ میرٹ کوالیفائی کرتا ہوگا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہے تو کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کردار کے اعتبار سے نیکی کی روش پر نہیں چلتا تو گویا وہ پھر بھی اس کے اوپر پابندی باقی رہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھلا کر دیا دوبارہ پھر وہ کنڈیشن ختم کر کے کہ جاؤ بھی جو چاہے منافقین آ جائیں چاہے یہود، نہیں۔ فرمایا وہ لوگ، اب یہ کنڈیشن کیا رہ گئی ہے؟ فرمایا کہ وہ صدقے والی کنڈیشن تو ختم کر لی ہے، فتاب اللہ علیکم، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رجوع فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرما لی ہے تمہارے اوپر۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سب سے بڑا جو نمایاں نیکی کے راستے کا جو نمایاں وصف ہے، جو سب سے بڑی نمایاں خوبی ہے، وہ تو نماز اور زکوٰۃ ہے۔ لہذا جو شخص نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں،
گویا وہ میرٹ کوالیفائی کریں گے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنی ہو تو یہ میرٹ پھر بھی باقی رہے گا۔ فرمایا کہ وہ تو صدقہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے رہو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ گویا کہ جس کا کردار اچھا ہوگا اس کو ہی یہ استحقاق حاصل ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علیحدگی میں بات کر سکے۔ جس کا کردار اچھا نہیں ہوگا اب اس کو گویا آئندہ علیحدگی میں بات کرنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہذا یہ صرف اور صرف ناسخ آیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اس حکم کو موڈیفائی کیا ہے۔ اللہ نے اپنے اس حکم کو موڈیفائی کیا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ صدقہ کر کے منافقین کو بھی اجازت تھی، یعنی اس سے پہلے کی کیفیت کیا ہے؟ ہر ایک کو اجازت ہے۔ پھر کنڈیشن کیا لگی؟ صدقہ کر کے آئیں، اور صدقہ کر کے آئیں گے تو سب کو اجازت ہے کہ جو بھی صدقہ کر دے، منافق صدقہ کر کے آ کے سرگوشی کر لے، مومن صدقہ کر لے آ کے سرگوشی کر لے، سب کو اجازت ہے۔ اب یہ فرمایا کہ صدقے والی کنڈیشن تو اٹھا لی گئی ہے، لیکن اب کردار والی کنڈیشن ہے۔ اب کردار جو کوالیفائی کرے گا وہ سرگوشی کرے گا، ہر بندہ نہیں کرے گا۔ لہذا وہ لوگ جو ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ایمان کے معاملے میں، اور اپنے اعمال اپنے کردار کو درست کیے ہوئے ہیں، وہی لوگ یہ میرٹ کوالیفائی کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کریں، اصلاح بازی کوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس تم اعمال کرتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ گویا یہ جو کرتا رہا ہوگا، جو یہ کرے گا، وہ سرگوشی کے بھی قابل ہوگا، وگرنہ ہر شخص جو ہے وہ سرگوشی کے قابل نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو تولوا جنہوں نے دوستی کی ہے، قوما ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے دوستی کی ہے، غضب اللہ علیہم جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب فرمایا۔ اللہ جو سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی تھی نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے رستے پر لے کے جانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ لے کے جانا جن پر اوپر تیرا غضب ہوا۔ تو فرمایا کیا تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے کہ جو لوگ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ کیا مطلب؟ یہودیوں سے۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، سورہ ممتحنہ میں بھی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جن پر اللہ کا غضب، فباؤ بغضب غضب علی غضب، کہ یہ اللہ کے ان پر اللہ کے غضب کے اوپر غضب ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ جن پر ہوا وہ اصل میں قوم یہود ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، تو عمومی اعتبار سے بھی وہ لوگ جن پر پوری تاریخ کے اندر اللہ کا غضب ہوا، یا جن کے اعمال ایسے جن پر اللہ کا غضب ہو سکتا ہے، تو ہم یہ پناہ مانگتے ہیں یا اللہ وہ اس راستے پہ ہمیں نہ لے کے جا۔ لیکن خصوصی طور پر اس میں یہود شامل ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، کیونکہ ان کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ لہذا یہاں اسپیسیفکلی بات تو معاشرت کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ معاشرتی اصلاح بنیادی موضوع ہے پوری صورت کا۔ تو اس معاشرتی اصلاح میں منافقین نے کیا کیا ہوا تھا؟ ان کی دوستیاں یہود کے ساتھ تھیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو یہ تنگ کرتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ہمیشہ رہتے تھے کہ
انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروانا چاہتے تھے، اور مسلمانوں میں شمار نہ کروائیں تو ان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ یہود کے ساتھ انہوں نے دوستیاں اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ کسی وقت بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی دوستی، ادھر بھی دوستی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترى، کیا تو نے دیکھا ہے، یا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا مطلب کیا تو جانتا ہے، الی الذین تولوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی، قوما، ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، ما ہم منکم ولا منہم، اللہ اکبر۔ یہاں اللہ نے منافقین کی 3 اوصاف بیان کیے ہیں اس پوری آیت کے اندر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ منافقین کی ایک بڑی نشانی جو اس میں اللہ نے فرمائی وہ یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے۔ دوسری خصوصیت فرمائی ما ہم منکم ولا منہم، حقیقت میں نہ یہ ان کے ہیں یہ نہ آپ کے ہیں، یعنی دوستی ان کے ساتھ کی ہوئی ہے بظاہر مسلمانوں کے ساتھ، اور حقیقت میں نہ ان کے ہیں نہ آپ کے ہیں۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تمہارے اندر سے ہیں نہ یہ ان کے اندر سے ہیں، گویا اصل میں کسی کے بھی وفادار نہیں ہیں، نہ یہ ان کے ہیں نہ یہ آپ کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹا کردار، جھوٹی بات، جو بھی کہنا ہے اس کے اوپر قسم کھا جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک تو بات یہ ہے نا کہ بات ہی جھوٹی ہو اور اس کے اوپر قسم اٹھا لینا، یہ بھی ان کا وتیرہ ہے۔ دوسرا ہے کہ سچی بات پر بھی جب یہ قسم اٹھاتے ہیں منافقین، تو چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے لہذا ان کی ان باتوں پر جو قسمیں ہیں جو سچی باتوں کے اوپر ہیں ان کو بھی اللہ کریم نے سورہ منافقون میں جھوٹا کہا ہے کہ ان کی قسمیں جھوٹی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی گواہی جھوٹی ہے، ان کی قسمیں جھوٹی ہیں، یعنی جو بات وہ سچی بھی کرتے ہیں وہ بھی ان کی جھوٹی ہے، اس لیے کہ ان کی قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں، ان کی کسی بات پر بھی چاہے وہ سچی بات پر قسم اٹھا رہے ہوں اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، انتہائی ناقابل اعتبار لوگ ہیں۔ تو اس لیے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں یا جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ مَا كَانُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، باوجود اس بات کے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں پھر بھی اٹھا جاتے ہیں، جھوٹ کا معلوم ہوتا ہے ان کو کہ یہ جھوٹ ہے پھر بھی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ، یہ کچھ دن پہلے مجھے کوئی ایک ٹیلی فون آیا تو وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے فراڈ کیا ہے، کچھ اس طرح کی بات تھی جو مجھے یاد پڑی، 2-4 دن پہلے کی بات۔ وہ کہتا ہے ایک بندے نے فراڈ کیا ہے، بندہ بڑا معزز ہے، نیک آدمی ہے اور معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، وہ فراڈ کر بیٹھا ہے کسی دوست کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ۔ اب جو ہے وہ بات کھل گئی ہے، تو اب اگر پتہ چلتا ہے کہ اس نے واقعی فراڈ کیا تھا تو اس کی بڑی انسلٹ ہوگی پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم دے، تو اگر کیا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ وہ بعد میں توبہ کر لے گا، سبحان اللہ، یعنی پہلے فراڈ کیا، فراڈ کرنے کے بعد اب پھر فراڈ کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا چاہتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ یہی تو منافقت ہے، اور یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ پر بھی قسم اٹھا جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ قسم اٹھا جاتے ہیں ان کا۔ اچھا اندازہ کریں، ایک جھوٹی قسم اٹھانی ہے اور انڈورس کس سے کروا رہے ہیں؟ کسی مولوی سے، کہ کوئی مولوی کہہ دے ہاں کر لو تو پھر وہ کہیں گے کہ سارا گناہ اس کے اوپر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دراصل ایمان کا طرز عمل نہیں ہے، منافقانہ طرز عمل۔ میں نے جب اس سے کہا کہ یار اگر اس نے فراڈ کیا ہے تو تسلیم کر لینے میں کیا حرج ہے کہ مجھ سے ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے نا، تو غلطی ہوئی ہے تو تسلیم کر لے کہ میرے سے ہوئی ہے، تو اس کے کمپنسیشن کرے، جو نہیں کر سکتا تو اس سے وعدہ لے لے کہ میں کر لوں گا زندگی میں۔ تو کہتے جی نہیں اس طرح انسلٹ بڑی ہوگی،
میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر انسلٹ بچانے کے لیے آپ نے اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے تو کر لیں، میں تو اس میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ سیدھی بات ہے، آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو آپ اس کا اعتراف کریں، اور گناہ کا اعتراف کریں، اور اعتراف کر کے اس سے آپ معافی مانگ لیں جس کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اور اس کو کہیں کہ جو آپ کا نقصان ہوا ہے عملاً وہ میں آپ کو اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ تو ہے اہل ایمان کا طرز عمل۔ غلطی ہوتی ہے، اور جب بھی غلطی ہوتی ہے ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتے، گناہ ہوا، احساس ہوا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لیتے۔ اور توبہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کسی کا اگر حق ہے تو وہ اس کا حق یا اس کو تلافی کی جائے یا اسے معاف کروا لیا جائے، تلافی کروا لیں یا معافی کروا لیں تاکہ وہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے فوری طور پر، آپ نے کوئی بڑی رقم بڑا فراڈ کر لیا ہے تو اس سے وعدہ کر لیں کہ یار میں اپنی زندگی میں تمہیں ادا کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن غلطی میری تھی، اپنی غلطی کا اعتراف کریں تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے اور وہ اللہ کا بندہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے کہ ایک تو کام گناہ کا کیا، غلط کیا، اس کے اوپر قسم بھی غلط اٹھا لی، تو یہ منافقوں کا طرز عمل۔ اور یہ جو خاص طور پہ اس سیاق و سباق میں جہاں کہا گیا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ کہ یہ جھوٹ کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں، اس جھوٹ کے اندر ان کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو اہل ایمان ظاہر کرتے ہیں تو اصل میں تو اہل ایمان نہیں ہے، تو جھوٹ ہے، اس کے اوپر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ بھی ہے، یعنی یہ تیرا جرم ہے، مومن بھی نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ، پھر اس کے اوپر قسم اٹھانا، اور پھر اس کے باوجود کہ ان کو خوب پتہ ہے اس بات کا بھی کہ ہم مومن نہیں ہیں، اور اس بات کا بھی ہم جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، پھر بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کے تین جو خاص ان کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حرکتیں ہیں یا ان کی خصوصیات ہیں یا ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی، ان کا کردار کی خاص جو نمایاں باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اعد اللہ، تیار کر لیا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذابا شدیدا، بڑا ہی سخت عذاب، انہم ساء ما کانوا یعملون۔ منافقین اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سیانے ہیں، ہم نے یہودیوں سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد میں لیا ہوا ہے، مومن بھی سارے اعتماد میں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کردار بڑا ہماگیر ہے، ہم نے بڑا سارے لوگوں کو مطمئن رکھا ہوا ہے، ادھر ان کو مطمئن رکھا ہوا ہے، ادھر ان کو رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے۔ اللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو وہ دھوکہ کیا ہے؟ پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اظہار کرنا کہ جناب سارا کچھ ہے ہمارے پاس۔ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، سخت عذاب۔ سخت عذاب کتنا کو ہے؟ منافقین کے لیے کیا سخت عذاب ہے؟ جو سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم سارے کافروں کے لیے ہے لیکن منافقین کے لیے سب سے نچلا درجہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا